الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اور پھر کیا ہوگا جب آپ نماز اور صبر سے مدد مانگیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو جب قرآن مجید برہان رشید میں تلاوت کیا جاتا ہے، اب سوچنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو گہرائی سے پڑھتا ہے، ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے۔ ایک ذہن وہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کے لیے قرآن سے سوال کرتا ہے، اور ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اعتراضات کے لیے قرآن پاک پر سوال قائم کرتا ہے۔ اگر سیکھنے کی نیت سے ہو، محبت کی نیت سے ہو تو ثواب ملتا ہے، اور اگر اعتراض ہو تو پھر النفاق یورث الاعتراض، منافق کی جو وراثت ہے وہ ہے ہی اعتراض کرنا۔ عاشق اعتراض نہیں کرتے، اعتراض منافق کرتے ہیں۔ عاشق قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اور قرآن کے اسرار و رموز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک قرآن مجید کو اور دوسرا میری اولاد کو۔ ابھی میں تمہیداً کو چرچ کر رہا ہوں، یہ آپ نے ذہن کو حاضر ناظر کر کے بیٹھنا ہے، آنکھوں کو ناظر اور دماغ کو حاضر۔ ایک اہم نکتہ علمی بیان کرنے لگا ہوں، شاید آپ کو اس طرح سمجھ نہ آئے، مگر اہل علم ضرور سن کے داد دیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ تو حضور والا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہاں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری اولاد۔ ان دونوں کو تھامے رکھنا، کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آل کا بھی فرمایا اور قرآن کا بھی فرمایا۔ جب آپ آل اور محبوب کی اطرت کے بارے میں تھوڑا غوطہ زن ہوں
اسرار و رموز سیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اس قرآن اور آل کا ایسا تعلق ہے، اگرچہ آل رسول کی جان چلی گئی مگر نیزے کی نوک پر قرآن پھر بھی پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ تو چونکہ قرآن کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ یہ آل کسی حال میں بھی ہو قرآن نہیں چھوڑتی۔ اب اس میں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو پہلے صبر سے مدد مانگو پھر نماز سے۔ ترتیب دیکھیے، پہلے صبر اور پھر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر ہے پھر نماز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم ہے، آگے یہ بھی ہوتا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر کیوں؟ بس یہ یہاں تک میں لے کے آنا چاہتا تھا آپ کو کہ اب یہ ساری باتیں جو میں نے ابتدائیے میں کہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز بھی پڑھو، پہلے صبر ہے پھر نماز ہے، اور پھر فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اگرچہ ہے لیکن یہاں قرآن میں نہیں فرمایا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا ترتیب پہ غور کیجئے، جب آپ اس آیت کی ترتیب کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین کے اعمال کو دیکھیے، یہ پوری آیت حضرت امام حسین کے اعمال کی زندہ تفسیر بھی ہے اور تصویر بھی ہے۔ اب اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے؟ کل کو کوئی بے وقوف اٹھ کے یہ آپ سے سوال کر سکتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی عشق میں گم رہنے والا ہوتا زن بھی ذہن میں یہ سوال قائم کر سکتا ہے، میرے مالک یہاں نماز اور صبر دونوں کے بارے میں حکم ہے مدد مانگے، اور یہاں تو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں؟ جوابات تو کئی ہیں، صرف دو دے رہا ہوں، ٹائم مختصر ہے۔ پہلا یہ ہے، نماز کے دو آداب ہیں، ایک ادب ہے اس کا ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری ادب یہ ہے کہ آپ وضو سے ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں، سمت قبلہ ہو، نماز کا وقت ہو، یہ جو ظاہری آداب مقرر کیے ہیں شریعت نے، ظاہری آداب۔ اور پھر جب کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ اکبر کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ قیام کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ سجود میں جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ تحیات پہ بیٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، وہ سلام کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ مگر اس کا باطنی ادب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جب کھڑا نماز میں ہے، ہم نے قیام دیکھا، ہم نے رکوع دیکھا، ہم نے سجود دیکھا، یہ ظاہری معاملہ ہے۔ اب باطنی معاملہ اندر کی بات ہے، وہ اس ذات سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب تم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کچھ کرتے ہو، لوگ دیکھتے ہیں، قیام کرتے ہو دیکھتے ہیں، رکوع کرتے ہو دیکھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہو دیکھتے ہیں، مگر جب صبر کیا جاتا ہے صرف وہ دیکھتا ہے یا وہ کرتا ہے جس نے صبر کیا ہے وہ دیکھتا ہے یا جس کے لیے صبر ہے وہ دیکھتا ہے؟ یا صبر کرنے والے کو پتا ہے میں نے صبر کیا ہے، یا جس کے لیے صبر کیا ہے اس کو پتا ہے صبر کیا ہے۔ فرمایا جو کام ہے دنیا کو دکھانے والا، اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں، جو ہے ہمارے لیے ہم تمہارے ساتھ ہے، یہی تو تصوف ہے اور کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والے سارے عاشق نہیں ہوتے، منافق بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں میں ظاہری آداب رکھنے والے ہوں، باطنی آداب والے نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کر کے آپ حساب کتاب کر رہا ہوں اور دل آپ کا کہیں اور ہو سکتا ہے آپ نماز میں کھڑے ہوں خیال کہیں اور ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں مگر نماز میں کھڑے ہیں۔ مگر صبر والا جب صبر کرتا ہے متوجہ یا صبر کی طرف رہتا ہے یا جس کی مائیت نصیب ہوئی اس رب کی طرف رہتا ہے، اس توجہ کرتا ہے۔ ایک بات، ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے
کہ جب امام عالی مقام کربلا میں تشریف لے گئے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نماز پڑھنے والوں کے صرف ساتھ ہوتا، وہ نمازی بھی کہتے دیکھو ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کسی کی نماز کو سمجھ کے نہ کہنا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، یہ نہ دیکھ لینا کہ نماز یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین کی جماعت بھی نماز پڑھ رہی ہے، یزیدیوں کے پاس بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی قیام ہو رہا ہے، ادھر بھی قیام ہو رہا ہے، ادھر بھی رکوع ہو رہا ہے، ادھر بھی رکوع ہو رہا ہے۔ اور بعض تو بدبخت جمعے کا دن تھا، کہتے تھے جلدی جلدی معاذ اللہ ان کا کام تمام کرو، جمعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو پتہ چلا جمعہ کا نماز دیکھ کے یہ نہیں دیکھا جا سکتا یہ یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، کسی کا قیام دیکھ کے، رکوع دیکھ کے، سجود دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، لیکن ہم اللہ فرماتے ہیں ہم اعلان کریں ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ کچھ دماغ کے دریچے، دل کے دریچے کھلے کہ نہیں کھلے؟ اگلی بات، اب اس آیت کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے صبر ہے، پھر نماز ہے۔ امام حسین پاک کی زندگی کو دیکھیے، میرے امام حسین کے نانا جان کا جب ظاہری وصال ہوا، امام نے صبر کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت کا وصال ہوا، آپ نے صبر کیا۔ حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی کوفے میں، حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ کربلا کا معرکہ آیا، یزید کی فوج نے آ کے آپ کو دھمکیاں دی، صبر کیا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کیا، آپ نے صبر کیا۔ حضرت امام حسین کربلا کی مشقتیں برداشت کرتے رہے، صبر کیا۔ حضرت علی اصغر شہید ہوئے، صبر کیا۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، صبر کیا۔ پانی بند ہوا، آپ نے صبر کیا۔ اذیتیں آئیں، آپ نے صبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ یہ قرآن کی ترتیب دیکھیے، ساری زندگی صبر کرتے رہے۔ کربلا میں جب شہادت ہوئی تو سجدے میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ کربلا میں تلواریں چلیں، اے امام حسین آپ شہید نہ ہوئے، پہلے بعد میں شہید ہوئے۔ علی اکبر شہید ہوئے، آپ اس وقت شہید نہ ہوئے۔ علی اصغر شہید ہوئے۔ اگر وہ یزیدی فوج ان سے بغض رکھتی تھی نا تو پہلے بھی تو شہید کر سکتی تھی، مگر آخر میں امام حسین شہید کیوں ہوئے؟ فرمایا پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر ہے، پھر صلاح ہے۔ پہلے میں صبر کی زندہ تصویر بن کے تمہیں دکھا لوں اور پھر نماز میں جاؤں گا، تاکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی اگر کوئی کہے زندہ تفسیر دکھاؤ تو تم میری اس صورت کو دکھا دو کہ امام حسین کا کربلا میں جانا، پہلے صبر کرنا اور پھر نماز میں شہید ہونا۔ یہ اس آیت کی زندہ تفسیر بھی ہے اور تصویر بھی ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے آپ عزیزان محترم، اس قرآن کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے امام حسین نے پورا لائحہ عمل آپ دیکھیں، ابتدا حسین کی صبر ہے، انتہا نماز ہے۔ ابتدا صبر ہے، انتہا نماز ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اے امام حسین، یہ تلوار جب کربلا کے میدان میں آپ کی نیام سے نکلی، یہ تلوار اون محمد پہ چلی، آپ نے تلوار کو نہیں روکا، تلوار بہر رہی۔ یہ علی اصغر پہ چلی، تلوار آپ کی نہیں رکی۔ یہ علی اکبر پہ چلی، آپ کی تلوار نہیں رکی۔ حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے، یہ تلوار نہیں رکی۔ حضرت عباس شہید ہوئے، یہ تلوار نہیں رکی۔ اے حسین، آج نماز میں تلوار رکی۔ فرمایا میں بتا دوں، تلوار کا تعلق جہاد سے ہے اور نماز کا تعلق اس یار سے ہے۔ توجہ نہیں ہے؟
اور ہم تو تلوار جب آتے میدان جنگ میں روکتے نہیں، تلوار رکتی ہے نماز کے لیے۔ اے امام حسین ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے تاکہ میں بتا دوں حسینی ہو، جو حسینی ہوگا، حسین نے تو تلوار کو روکا ہے نماز کے لیے، اور تو دکان بند نہیں کرتا نماز کے لیے، پھر کہتے ہیں میں حسینی ہوں۔ حسینی ایسے ہوتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ ابھی آپ نہیں بولیں گے بات جو سچی نکلی ہے۔ کبھی آپ نے دکان بند کی، کاروبار کیے چھوڑے، کبھی آپ نے اذان ہوئی تو آپ نے سارا رشتہ دار عزیز و اکبر دوستوں کی گپ شپ چھوڑی کہ جائیں پہلے نماز پڑھتے ہیں، تبھی چھوڑیں گے نا جب حسینی ہوں گے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ حسینی چھوڑے گا۔ ابھی میرے امام کا طریقہ یہ ہے کہ تلوار تب چھوڑی ہے جب یار کے بلاوا آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اور اے امام حسین پاک، ایک بات اور بھی سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے سجدے ہی میں سر کیوں دیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے سجدے میں ہی سر کیوں دیا ہے؟ میں تم نے میرے نانا کا قول نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، جو جس طرح دنیا سے جائے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی چور چوری کرتے ہوئے مر گیا اسی طرح قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، زانی زنا کرتے ہوئے مر گیا اسی طرح اٹھایا جائے گا، اور شرابی شراب پیتے مر گیا اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ بدخین خین جو ہے وہ جس خیانت کرتے ہوئے مر گیا اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس عمل میں مرے گا اسی عمل میں اٹھایا جائے گا۔ میں سجدے میں شہید ہوا ہوں تاکہ قیامت والے دن بھی میں نمازیوں میں اٹھایا جاؤں۔ واہ حسین تیری کیا بات ہے! ہم ہیں حسین والے نہیں، ہم یا حسین والے ہیں یا واہ حسین والے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عالم دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کچھ تفاسیر ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں، اور کچھ تفاسیر ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی طور پر ہوتی ہیں، کچھ تھیوریکل ہیں، کچھ پریکٹیکل ہیں۔ تھیوری والی تو آپ کو کافی نظر آئیں گی، مگر اس آیت کی جو پریکٹیکل تفسیر ہے وہ کرب و بلا کے باب میں پڑھیں گے تو تب نظر آئے گی، کرب و بلا کے باب میں پڑھیں گے تو تب نظر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے، اگر کوئی یہ سوچنا چاہے ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم حسینی ہیں، تو پھر نکتہ دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، اب آپ کو دن نظر آ رہا ہے، روشنی ہے، اب روشنی میں اندھیرا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اصول تو یہ ہے کہ جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، نور آتا ہے اندھیرا، تندرستی آتی ہے بیماری آتی ہے تندرستی، جنگ ہوتا ہے تو امن نہیں ہوتا، امن ہوتی ہے تو جنگ نہیں ہوتا، دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی، رات ہوتا ہے تو دن نہیں ہوتا، صلح ہوتی ہے تو جنگ نہیں ہوتی، جنگ ہوتی ہے تو صلح نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ دل ہے، جس دل میں ابراہیم ہوں گے وہاں نمرود نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، جس دل میں ابراہیم ہوں گے وہاں نمرود نہیں ہوگا، جس دل میں موسیٰ ہوں گے وہاں فرعون نہیں ہوگا، جس دل میں میرے آقا ہوں گے وہاں ابو جہل نہیں ہوگا، اور جس دل میں میرے حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں ہوگا۔ توجہ نہیں فرمائی، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ جس دل میں حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں ہوگا، تو یزید نماز نہیں پڑھتا، یزیدی نماز نہیں پڑھتے، یزید شراب پیتا تھا، یزیدی شراب پیتے ہیں، حسین شراب نہیں پیتا تھا، حسین نماز بھی پڑھتا تھا، حسین شراب سے منع بھی کرتا تھا، حدود و قیود بھی۔ تو جس دل میں آپ نے غور نہیں کیا، پھر دوہرا دیتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے، جس دل میں حضرت ابراہیم ہوں گے نمرود نہیں ہوگا، جس دل میں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے فرعون نہیں ہوگا، اور جس دل میں میرے آقا کریم ہوں گے ابو جہل نہیں ہوگا، اور جس دل میں ابو بکر ہوں گے منکر زکوٰۃ نہیں ہوگا، جس دل میں ابو بکر ہوں گے منکر زکوٰۃ نہیں ہوگا، جس میں عمر ہوں گے بلوائی نہیں ہوگا، اور جس دل میں عثمان ہوں گے وہاں باغی نہیں ہوگا، اور جس دل میں علی ہوں گے وہاں پر نفاق نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جس دل میں علی ہوں گے وہاں خارجی نہیں ہوگا، جس دل میں صحابہ ہوں گے وہاں رافضی نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسین ہوں گے وہاں یزیدی نہیں ہوگا۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں؟ حسین ایک شخص کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو حسین آدمی کا نام ہے، میں کہوں گا آدمیت کا نام ہے۔ اگر کہتے ہو حسین ایک انسان کا نام ہے، میں کہوں گا انسانیت کا نام ہے۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک پوری انجمن کی سوچ کا نام ہے، حسین آدمیت کا نام ہے، حسین انسانیت کا نام ہے، حسین صبر کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، اور حسین قرآن کی چلتی پھرتی تصویر کا نام ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات کہہ کے گفتگو کو، ایک تو یہاں مسئلہ وقت کا بھی ہوتا ہے، بات کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ لکھا امام یافعی نے صبر کے اوپر۔ ابو نصر سراج ایک محدث ہے، بشیرہ نے یہ سن رکھا ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ابو نصر سراج جو ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے، ایک نیک اور صالحہ خاتون ہے، اس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ ابو نصر سراج کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی، یہاں کتنے سینکڑوں لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک بی بی کے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش کیوں ہے؟ اب یہ سوال کرنے کے لیے، چونکہ وہ پردے میں تھی، غیر محرم تھی، یہ محدث ہیں، کہتے ہیں قریب ہو گیا اور میں نے کہا جا کے سوال کروں، میری بہن، میری باجی بتاؤ یہ تیرے سر پہ نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی میں قریب ہوا تو وہ کہنے لگی ابو نصر سراج تم یہ دیکھنا چاہتے ہو یہ میں طاف میں ہوں، بیت اللہ کے قریب ہوں اور نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، یہ نور کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں بی بی یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگی بات یہ ہے اگر میں درد کی کہانی تجھے سنا دوں تو جگر پگھل کے سامنے آ جائے گا، تیرا کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے کہا بی بی بتا تو صحیح۔ کہتی قربانی کا دن تھا اور عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے خامد نے بکرا ذبح کیا، میرے دو چھوٹے بچے تھے، جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ ابا جی جانور ذبح کر رہے ہیں، اس نے چھری اٹھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب یہ قربانی باپ نے کی تھی وہ جو واجب تھی، اور میرے حسین نے جو قربانیاں کی ہیں وہ بھی نظر میں رکھنا۔ آخر میں رزلٹ میں اور دینے لگا ہوں تو کہا بات دراصل یہ ہے کہ بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا، جب وہ تڑپنے لگا وہ ڈر گیا، جنگل کی طرف دوڑا، جب وہ جنگل کی طرف دوڑا میرا خامد اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور میرے بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا، وہ دور چلا گیا اور بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، میرے بچے کو کھا گیا۔ چونکہ میرا خامد گرمی تھی، عید الاضحیٰ کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، دور چلا گیا، وہاں پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میرا خامد مر گیا۔ جب میں اس کی تلاش کے لیے نکلی تو پیچھے میرا چھوٹا سا اور بیٹا تھا جو زمین پہ ابھی سرکتا تھا، وہ سرکتے سرکتے اس ہنڈیا کے پاس گیا جو میں نے آگ پہ چڑھائی تھی، وہ اس کے اوپر گری، وہ جل کے مر گیا۔ پھر میری ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، جب اس کو پتا چلا کہ میرے ابا جی کا گھر برباد ہو گیا، اس کی آہ نکلی، وہ وہاں مر گئی، کہا سارا خاندان وہاں پہ مر گیا اور میں صبح و شام روتی تھی۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب میں نہ نماز چھوڑتی ہوں نہ صبر چھوڑتی ہوں۔ ارے جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ صبر کی برکت ہے، یہ معیت خدا بندی کی برکت ہے کہ انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔ یارو وہ تو حادثاتی طور پر سب کچھ ہوا، وہ صبر کر گئی تو نور برس رہا ہے۔ تو میرے امام حسین نے سب کچھ ہاتھوں سے قربان کیا، ان کی مزار پہ اسی لیے آج تک نور برستا ہوا آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ آج تک مزار مقدسہ پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ پھر ساتھ آرام کرنے والا حبیب بن مظاہر دیکھو تو نور کی بارش ہے، پھر ہر کی مزار پہ جاؤ تو نور کی بارش ہے، پھر جتنے وہاں پہ وفا کرنے والے تھے امام عالی مقام سے ان کی مزارات پہ جاؤ تو نور کی بارش ہے۔ تو یارو قرآن کو اس طرح نہ پڑھا کرو کہ پڑھ کے گزر جاؤ، ذرا پڑھ کے سمجھا بھی کرو۔ قرآن کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ آل رسول کا تعلق ایسا ہے، صبر پہلے کیا، نماز میں جان دی، جب جان سر تن سے جدا ہو گیا تو نسبت قرآن کو نہیں چھوڑا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ضرور سبیلیں لگائیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، 10 محرم کو سبیل لگانی چاہیے۔ میرے واٹس ایپ کے اوپر کافی سارے میسج آئے ہوئے کہ جی سبیل لگانی چاہیے، میں نے کہا لگانی چاہیے، ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبیل لگانی چاہیے جی، لگانی چاہیے، مگر قرآن بھی پڑھنا چاہیے، جس کے لیے حضرت امام حسین پیاسے رہے کہ تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے۔ دین سے لینا دینا کوئی نہیں ہے آپ کا، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ تلاوت کلام مجید میں غوطہ نہ ہوں، صرف سبیل لگائیں، یہ سبیل قبول نہیں ہوگی۔ قرآن بھی پڑھیں، سبیل بھی لگائیں، توجہ نہیں پڑی، آپ قرآن بھی پڑھیں، سبیل بھی لگائیں، آپ روزہ بھی رکھیں، سبیل بھی لگائیں، آپ جو ہے نماز بھی پڑھیں، پھر بھی سبیل لگائیں، آپ کھانا بھی کھلائیں لوگوں کو، پھر آپ سبیل لگائیں، کھانا بھی کھلائیں، نماز بھی پڑھیں، کھانا بھی کھلائیں، قرآن بھی پڑھیں، کھانا بھی کھلائیں، پھر آپ کہیں ہم حسینی ہیں۔ اگر آپ نے صرف سبیل لگا لی، اس دن نماز نہ پڑھی، صرف سبیل لگا لی اور آپ نے اس دن قرآن نہ پڑھا، صرف آپ نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا مگر حسین کی تعلیمات کو آپ نے نہیں، تو ابھی اعتقادی منافقت تمہارے اندر موجود ہے۔ اس نفاق کو نکالو اور حسینی بن جاؤ، قرآن بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، سبیل بھی لگاؤ۔ چلیں، کل بھی مجھے ایک سوال کسی نے، کسی دانشور نے بھیجا کہ جی اس کا جواب دے دیں، سبیل لگائیں، قرآن پڑھیں، یہ تو آپ نے سمجھ لیا، یہ تو میں نے آپ کو نصیحت کی ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کی سبیل لگانا، پانی پلانا، یہ تو قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ اب میں ثابت کرنے لگا ہوں، کوئی ہائے مائی کا لال تو اس کا رد پیش کر کے توجہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں ناک پہ مکھی بیٹھے نا تو ناک نہیں کاٹنا، مکھی اڑانی ہے۔ اگر کوئی سبیل لگاتا نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے بیٹے نماز بھی پڑھو، سبیل بھی لگاؤ، قرآن بھی پڑھو، سبیل بھی لگاؤ۔ تم یہ کہو کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہم برداشت کریں گے، توجہ ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، عقل و خیرت کے بڑے بڑے تھنک ٹینک یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ان کی اماں جی کا جو پیار تھا وہ ضرب المثل تھا پورے مدینے میں۔ حضرت سعد چلے گئے، اماں جی کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی دنیا سے چلی گئی ہیں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی جو کائنات کے اندر ایصال ثواب کی صورت تھی، میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دو، اور پہلی جو سبیل لگائی گئی تھی ایصال ثواب کی وہ پانی ہے، توجہ نہیں ہے فرمایا۔ اور پھر اس پانی کے کنویں پہ جا کر جان کائنات نے پانی خود نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے نوش فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا علی نے، عشرہ مبشرہ نے، بدر والوں نے، حنین والوں نے، خندق والوں نے۔ پھر یہاں بات نہیں، محبوب نے فرمایا ھذا بیر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ ایصال ثواب حضرت سعد کی اماں کو کر رہے ہیں، جو اس کائنات میں پہلی ایصال ثواب کی حدیث میں صورت ہے، وہ تو آئی پانی کی ہے، تم کہتے ہو سبیل لگانا جائز نہیں ہے، توجہ ہے۔ یہ جو آپ ختم شریف میں پانی رکھتے ہیں نا، اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ محبوب نے ثواب، ایصال ثواب کے لیے پہلے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو، اور کس چیز کی؟ مغفرت کی، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب کا جو کنسیپٹ ہے وہ قرآن و حدیث سے ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ آپ صرف 10 محرم کو سبیل لگائیں، روز لگایا کریں، گرمی روز ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آپ کو نہیں کہیں گے۔ اچھا پھر آپ کہیں گے یہ فروٹ کھلاتے لوگوں کو، یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری، جو آپ کو پڑھتے ہوئے آتی ہے بیماری، عشق مصطفیٰ ہو تو پھر عشق بڑھتا ہے، پھر بیماری نہیں آتی۔ تو اسی صحیح بخاری میں ہے، واہ سعد تو نے اس امت پر کتنا احسان کیا۔ آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرا جی نہیں بھرا، اماں کی اتنی خدمتیں تھیں، اماں اتنا پیار کرتی تھی، ماں باپ، اچھا باپ ساری زندگی بیچارہ دھوپ میں مزدوری کرتے کرتے چلا جائے، بیٹا صاحب حیثیت بھی ہو تو وہ کوئی ختم بھی نہ دلائے، ویسے ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ باپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ ماں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، وہ سب کچھ کرتی رہی، اور بیٹے آج پوچھتے ہیں صحیح ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ میں کہ پیو دی مڈی کھانا جائز ہے جی؟ وہ جو فوت ہوئے ابھی تو وہ بینک بیلنس دیکھ رہے ہیں، کتنا بینک بیلنس بڑا ہے جی، کتنی زمینیں ابا چھوڑ گیا، یہ جائز ہے؟ اور باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے؟ کیسی تم سوچ رہے؟ تو حضرت سعد آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
اماں نے بڑی خدمت کی ہے، بڑا پالا ہے، اب دنیا سے چلی گئی ہے۔ پانی کی تو میں نے سبیل لگا دی، کنواں کھدوا دیا، اور آپ نے بھی فرما دیا ھذا بیر لأم سعد۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ھذہ بیر لأم، یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ وہاں کوئی وہابی کھڑا ہوتا وہ کہتا بندے دے نا نال جیڑی شے ختم والی لگ ونجے وہ تو حرام تھی ویندی ہے۔ نہیں سمجھے یار، آپ بولے تو صحیح ہے۔ اچھا یہ آ جاتے ہیں جی، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اصال ثواب کی کل خانی کا کھانا ہم نہیں کھاتے، حرام ہے، بندے کا نام لگا ہے۔ میں نے کہا ولیمے کا، توجہ نہیں ہے آپ کی، بھولے، آپ تو بھولی بالی قوم ہے، جس طرح بھی کوئی لے جائے فوراً ہی چلے جاتے، اپنی عقل تو ہے نہیں آپ کی۔ اچھا اگر کوئی کل خانی بندہ فوت ہو جائے، کہتے ہیں جی فلاں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب بندہ فوت ہو گیا، پیر سے فوت ہو گیا۔ پیر کا نام اس لیے لیا کہ کوئی ملک چودھری خان ناراض نہ ہو جو ہمیں ہی مارتے ہیں، اپنا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو کوئی بندہ بھی کسی درجے کا بھی ہو، اگر اس کے اصال ثواب کی کل خانی کی مجلس پر وہ کھانا کھلایا جائے تو ان کو حرام لگتا ہے۔ تو ولیمے کے بارے میں کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے معاذ اللہ کے ولیمے پہ جا رہے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں فلاں کے ولیمے میں جا رہے ہیں۔ اگر کل خانی کا کھانا بندے کا نام لگنے سے حرام ہوتا ہے تو ولیمے کا بھی حلال نہیں رہتا۔ یہ تو نہیں ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنی دل پیٹ کی باری ہے تو سبحان اللہ، ویسے انا للہ، یہ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ دھاندلی نہیں چلے گی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو پھر حضرت سعد آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نہیں بھرا، میرا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، یہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں اپنی اماں جان کے لیے۔ جو آپ اصال ثواب میں پانی رکھتے ہیں یا فروٹ رکھتے ہیں یا کھانا رکھتے ہیں، اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اعتراض کرنے والوں کی قسمت میں صرف اعتراض ہے، ان کو اعتراض کرنے دیجئے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا، صرف سبیل نہیں چلانی، نماز بھی، قرآن بھی، ماں باپ کا ادب بھی، دوستوں کے ساتھ رہ کے ماں باپ کا گستاخ نہیں بننا، یہ سارے معاملات کرنے ہیں، صبر بھی کرنا ہے، یہ سارے معاملات کر کے پھر آپ سبیل لگائیں، پھر امام حسین کی روح خوش ہوگی۔ جب ان کی روح خوش ہوگی تو گنبد خضرا کے مکین خوش ہو جائیں گے، اور جب گنبد خضرا کے مکین خوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ بھی ہم پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم پر سب سے راضی ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔